السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے اور جو دین حق لے کر آئے، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان غالب ہونے کی بجائے دنیا میں مغلوب نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں معروف اسکالر اور استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کی روشنی میں یہ بتائیے کہ اللہ نے نبی رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، تو جو دین کا علم اٹھائے مسلمان ہیں، وہ پوری دنیا میں کیا وجہ ہے کہ وہ مغلوب نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم نے اسلام کے لیے وعدہ کیا ہے غالب ہونے کا، اور مسلمان اگر اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بھی غالب ہوں گے۔ مسلمان جب اسلام کے ساتھ جڑے نہیں ہیں، اور وہ جو آپ نے آیت پڑھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین، یہ جو اظہار ہے یا غلبہ ہے، یہ دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی غلبہ ہو جائے اور تمام جو دنیا ہے وہ اسلام کے زیر نگیں آ جائے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ادیان کے اوپر دلائل کے اعتبار سے اسلام کا غلبہ ہے۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا کا دین، کوئی مذہب جو اسلام کے سامنے آئے اور وہ دلائل کے میدان میں اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا اسلام اگرچہ فزیکلی اور عملاً مغلوب ہو، تو بھی دلائل کے اعتبار سے کبھی مغلوب نہیں ہوا، اور جو عقیدے کی بات ہے، جو عمل کی بات ہے، جو نفسیات کی بات ہے، جو مختلف طرح کی جو جتنی چیزیں جو باطن اور ظاہر کے اعتبار سے جن کو بھی آپ غلبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ فکری میدان میں جتنی بھی غلبے کی حرکیات ہو سکتی ہیں، اس میں اسلام بہرحال پھر بھی غالب رہتا ہے، اگرچہ وہ فزیکلی مغلوب ہی ہو۔ لیکن جب آپ عملی طور پر غلبے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا مطلب اور مطلوب موجود ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کریم نے یہ دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ مغلوب ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنیادی چیز مسنگ ہے، کوئی ایسی چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے ہم غلبے کو مغلوبیت کی صورت دے بیٹھے ہیں۔ اور اس مسنگ چیز کو اگر آپ ہماری تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں یا قرآن حکیم کے اعتبار سے دیکھیں تو بات ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی غلبہ دیتا ہے اس میں افرادی قوت بھی شامل ہوتی ہے، اس میں وسائل اور مختلف جو مال اسباب ہوتے ہیں وہ سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے ان کو غلبہ ملتا ہے، اور جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے یا وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ جیت جاتا ہے۔ دنیا میں یہی اصول ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جیتنے کا اصول یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور غلبے کی بات صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ اگر مسلمان اللہ کی مدد حاصل کر رہے ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مغلوب ہو جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف حوالے سے اس کو ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب ہم مغلوب ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف یعنی افراد یا افرادی قوت یا وسائل وہ صرف کافی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو۔ وسائل اور دیکھیں کامیابی اور ناکامی کے جو اور غلبے اور مغلوبیت کے جو
قوانین ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اور ہیں، غیر مسلموں کے لیے اور ہیں. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہاں یہ نہیں کہا بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی ہے. اسلحہ تو چلا دیں، نہیں ہے تو نہ صحیح. جتنے آپ 313 ہیں تو بھی کافی ہیں، 10,000 ہیں تو بھی کافی ہیں، 12,000 ہیں تو بھی کافی ہیں. لیکن جب کبھی مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم افرادی قوت کے اوپر بھروسہ کریں تو ہمیشہ مسلمانوں نے شکست کھائی ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی جب طائف والا غزوہ ہوا ہے، جب آپ مکہ سے نکلے ہیں تو 12,000 تھے. تو بعض مسلمانوں کے منہ سے نکلا یہ کہ ہم تو 313 تھے تو ہم نے اب دشمن کو شکست دے دی تھی، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. پھر جب بنو ثقیف اور بنو غطفان اور مختلف جو قبیلوں کے لوگ جو تھے وہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے پہاڑوں کے اوپر، انہوں نے جب تیر اندازی شروع کی ہے تو سب کے قدم اکھڑ گئے. وہ 12,000 جو سب کے قدم اکھڑ گئے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈٹے رہے اور پھر آپ کے ساتھ چند صحابہ ڈٹے رہے اور اس کی وجہ سے پھر دوبارہ قدم جمے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. لیکن یہ جو تھپڑ پڑا ہے یہ صرف اس وجہ سے پڑا کہ کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مسلمان جو ہے افرادی قوت کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا جو آپ کا سوال ہے کہ آج کے دور میں ہم مغلوب کیوں ہیں، تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. صاف مطلب یہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو کبھی تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو ہمارے اوپر چونکہ دشمن غالب آیا ہوا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے اس کے آگے اسباب بھی قرآن نے بیان کیے. اچھا، آپ کی بات سے کیا یہ میں مطلب اخذ کر سکتا ہوں کہ اللہ کی مدد چونکہ نہیں ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو سارا کچھ اس کو دنیا میں چل رہا ہے نظام، وہ رب کی منشا ایسی ہی ہے تو پھر ہم اس کے لیے ایفرٹ کیوں کریں اس کو بدلنے کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہے. خیر بھی اللہ کی مشیت سے بنتا ہے، شر بھی اللہ کی مشیت سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنا دی ہیں. صحیح. لیکن اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضامندی یہ ہے کہ اہل اسلام غالب آئیں اور اہل اسلام کوشش کریں. اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے میں جگہ جگہ فرمایا، اللہ چاہتا تو مسلمانوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور کافروں کو مغلوب کر سکتا تھا اور ان کو ختم کر سکتا تھا. لیکن یہ جو دنیا میں اللہ نے نظام بنایا یہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ کی سنت جو ہے ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ملیا بیٹ کر دے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر دے. لیکن اللہ نے اپنی سنت بنائی، قانون بنایا. اور قانون اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو مغلوب کرتا ہے. اور مسلمان اگر اپنی وہ پری ریکوزٹس جو ہیں، جو مسلمانوں کی شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں کہ تم ان شرائط کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ شرائط موجود ہوں گی تو مسلمان کامیابی حاصل کر لیں گے. اور اگر مسلمان ان شرائط کی طرف توجہ نہیں دیتے تو مسلمان چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوں، ہم تو 1,500 سال کی دوری پہ بیٹھے ہیں، جغرافیائی اور زمانی دوری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی موجودگی میں بھی یہ حالات ہوئے کہ جب ذرا سا بھی مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تھوڑا سا جو عدم تعمیل کی یا اس کے اندر تھوڑی سی حکم عدولی ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہ فتح شکست میں بدل گئی. اور آج تک یہی قانون چلا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمان افرادی قوت کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے دشمن سے زیادہ ہوں اور مسلمانوں نے جنگ جیتی ہو. ہمیشہ اس وقت جیتی ہے جب یہ کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی مدد سے ہے. تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے اور قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اور اللہ کی مدد حاصل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے قانون بنایا اور وہ قانون بھی اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ تم کیا کرو، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. وہ پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی. دیکھیں یہاں اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی میں نے عرض کی، یہاں تو فرما دیا کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تو اللہ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے تو تمہارے اوپر کوئی غالب آئے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم مغلوب نہیں ہو سکتے. اچھا، اس کو آپ اس لیول پہ یعنی میکرو لیول پہ پوری دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور مائکرو لیول پہ آپ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں.
کہ آپ اگر اللہ کی مدد کا استحقاق حاصل کر لیا ہے آپ نے، تو آپ انفرادی طور پر بھی اپنے مسائل سے، اپنی حالات سے مغلوب نہیں ہو سکتے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. یعنی آپ چاہے خارجہ پالیسی اتنی اچھی بنا لو کہ دنیا والے آپ سمجھو کہ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں، G20 مل گیا ہے، G8 مل گیا ہے، فلاں مل گیا ہے، فلاں مل گیا ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ آپ کو چھوڑ گیا ہے. مسلمانوں کی وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ چھوڑ گیا ہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے، یا آپ کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی وقت کی سپر پاور لگی ہوتی ہے، تو آپ کا بھروسہ اس کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. اور قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. جب آپ اپنا بھروسہ منتقل کر دیتے ہیں افرادی قوت کے اوپر، یا وسائل کے اوپر، یا کسی بھی دنیا کے سہارے کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتی. لہٰذا آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کی مشیت یہی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اس قانون کے تحت ہم جو کوشش کریں گے، جو ایفرٹ کریں گے، اس کے مطابق نتائج نکلیں گے. اور جب غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے دل گرفتگی کا اظہار کیا تھا، تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اگر تم کمزور نہ پڑو اور نہ ہی غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے. انتم الاعلون، کامیابی اور عروج تمہارا مقدر ہے اگر تم مومن ہو. اب مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کرنے کا کام ہے. مومن ایسا نہیں ہے کہ آدمی بیٹھ رہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں. الایمان هو العمل، امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ کرنے کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس اب مومن ہیں یا نہیں، اگر ہم مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے تو شاید ہم مومن ہیں اور بس اللہ کی مدد آ جائے گی. اس طرح نہیں ہے. ہم ایمان کی وہ شرائط پوری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور وہ غلبہ اسلام کا آپ اگر زمانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو پہلے بھی غلبہ ہو چکا ہے، رہ چکا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق قرب قیامت ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر ہونا ہے. اور وہ جب بھی ہوگا، ظاہر مسلمان جب ان پری ریکوزٹس کو پورا کریں گے تو مسلمان کو غلبہ ہو جائے گا. اچھا، پوری دنیا پر غلبے کے لیے تو ان پری ریکوزٹس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اگر اس کو ذرا مائکرو لیول پہ لائیں کہ ایک معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک شہر ہے یا ایک صوبہ ہے یا ایک ملک ہے، وہاں پر بھی اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں، اس نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان پہلے اپنی حرکتیں یا اپنے اعمال یا اپنے اطوار درست کریں گے، تو ہی اس کے مطابق پھر ان کو ایسے اعمال نصیب ہوں گے جو ان کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے چلیں گے. یقیناً یہ تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی سطح سے لے کر یہ تو ورلڈ لیول تک آپ اس کو ہر اعتبار سے ہر لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. جب ہم ملک کی سطح پہ قید کرتے ہیں تو ملک کو ایک بستی قرار دے لیں کہ یہ ملک جو ہے ایک بستی ہے. اب اس بستی میں ہم نے کچھ وعدہ کیا تھا اللہ سے. ہم نے یہ بستی لیتے وقت وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلام کے نام پر لے رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں کو اختلاف ہو تو ہو، لیکن حقیقت یہی تھی. آپ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی تقریریں سن لیں، انہوں نے تو اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر اس کو لیا تھا. وہ تو یہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، قرآن کو وہ اس کا آئین قرار دیتے تھے. اور آپ اس طرح کی جتنی بھی ان کی تقاریر ہیں وہ موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر، اور سب پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا جو مطمع نظر تھا اس کو اسلام کی ایک اسٹیٹ بنانا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے اس کے بجائے آج تک ہم نے جو محمدن لا تھا، وہ ہم نے وہ والا جو 1882 میں بنا ہوا تھا محمدن لا، کسی نے بنایا اور کسی غیر مسلم نے بنایا، آج تک ہمارا وہ چل رہا ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو تبدیل کی، لیکن بہت ساری چیزیں ہم تبدیل نہیں بھی کی، اور اسی قانون کے مطابق ہم چل رہے. اور اسی طرح عملاً ہم نے جو نافذ کرنا تھا اسلام ہم نے نافذ نہیں کیا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا. اس کے اوپر بھی قرآن تبصرہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر بستیوں کے لوگ، اہل القرآ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، آمنوا واتقوا، دو شرائط ہیں. وہاں بھی ایک شرط سورہ آل عمران میں بھی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تمہارے بلندی تمہارا مقدر ہے.
یہاں بھی یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے لوگ ایماندار، واقعی ایماندار ہوں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کریں. اور تقوی کی روش کیا ہوتی ہے؟ اس کی میں ساری کلامی بحثوں سے قطع نظر ایک سادہ سی بات ہے جو مجھے، آپ کو اور ہر شخص کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر میں بحیثیت قوم ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ تقوی صرف اتنی بات کا نام ہے کہ ہر لمحہ دوہرا احساس موجود رہے. دوہرا احساس کیا ہے؟ کہ احساس کی ایک پرت یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، صحیح. اور کوئی کام ایسا مجھ سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. اس ترجیحی نقطے پر اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے تو یہ تقوی کی زندگی ہے. اس ترجیحی نقطے پر اگر ریاست اپنی پالیسی بنا رہی ہے تو تقوی کی زندگی ہے. لہذا داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، جو کچھ بھی بن رہا ہے اگر وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہے کہ ناراض، تو پھر وہ تقوی کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی زندگی گزارتے. کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ان کی ترجیح ہوتا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ان کی ترجیح ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. ہوا کیا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، یہ تو جھوٹے نکلے. یعنی اپنا کردار، اپنا قول، اپنا عمل، اس سے ہم نے اپنے آپ کو جھٹلایا، اپنے دعوے کو ہم نے جھٹلایا. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے کو پکڑ لیا. لہذا ہم جو پکڑے ہوئے ہیں، آپ ایک ملک ہوں یا آپ 10 ملک ہوں یا آپ 58 ملک ہوں، آپ کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے. اور اللہ کی پکڑ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کے مطابق کیا نہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. یا اس کو قرآن کا یہ تبصرہ بھی دیکھ لیجئے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، قرآن کہتا ہے کہ خشکی اور تری کے اوپر بگاڑ پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دیکھیں وہ سمندر، وہ پہاڑ، وہ فضائیں جو ہمارے لیے تھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی تھی. وہ ہر چیز ہمارے اگینسٹ جا رہی، سمندر ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں، پہاڑ ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں، سارا کچھ سارا ہمارے فائدے کے لیے جو تھا ہمارے نقصان کے لیے بنتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب ہے. لہذا ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نے غلبے کی جگہ مغلوبیت کو آپٹ کیا ہے. اگر ہم وہ پری ریکوزٹس جس کی میں عرض کر رہا ہوں وہ موجود ہوتے اور ہم نے کوشش کی ہوتی تو یقیناً اللہ کی طرف سے تو نہ پہلے کسی قسم کی کمی ہے، نہ آج کسی قسم کی کمی. اچھا، پاکستان کے سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور جو قرآن کا آپ نے حوالہ دیا فکذبوا، تو اس کا مطلب کہ ہم پاکستان اللہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا کے تو پھر ہم مکر گئے، ایسے ہی ہوا؟ آف کورس دیکھیں ہم تو آج تک اس بحث سے نہیں نکلے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بننے کے لیے بنا تھا یا ایک اسلامی ریاست. جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ آج تک اس ڈیبیٹ سے نہیں نکلا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ بننے جا رہا تھا یا اس کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے یا نہیں. دیکھیں پاکستان اس دور میں بنا ہے، یعنی جب پوری دنیا کا اگر سیناریو دیکھیں تو اس دور میں بنا ہے جب نظریہ ودرا کیا جا رہا تھا. مختلف ریاستیں نظریے کو ودرا کر رہی تھی اور پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے. اور اگر سیکولر اسٹیٹ کے لیے بننا تھا تو انڈیا تو سیکولر اسٹیٹ ہونے کا سب سے بڑا دعوے دار تھا، پہلے سے تھا، وہ پہلے سے تھا، تو پھر ہمیں الگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اگر نظریہ اس میں موجود نہ ہوتا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنا اور ایسے دور میں بنا جب سیکولرزم کا دورہ ہے اور سیکولرزم ایک فیشن بن گیا ہے اور ہر قسم کا نظریہ اس سے ودرا کیا جا رہا ہے اور یہ نظریے کی بنیاد پر بنا. دیکھیں ہم جب نیشن سٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ یہ قومی ریاستیں ہیں، نو ڈاؤٹ کہ پاکستان بھی ایک نیشن سٹیٹ بنی، ایک قومی ریاست بنی، لیکن اس قوم کی فارمیشن کے اندر اور اس قوم کی ریکگنیشن کے اندر نظریہ موجود تھا اور نظریے کی بنیاد پر یہ قوم ریکگنائز ہوئی. اور دو قومی نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسی بنیاد پر، کیونکہ اس کے اندر ایک نظریہ موجود تھا اور نظریے کی بنیاد پر یہ قوم بنی اور اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور جب پاکستان بنا تو سیکولر ماحول کے اندر نظریے کی بنیاد پر جب ریاستیں نظریے سے ودرا کر رہی ہیں، یہ نظریے کی بنیاد پر ایک ریاست وجود پذیر ہو گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی.
اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے. پاکستان یہ ایک معجزہ ہے, اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جہاں پہ جو طبی قوانین ہیں نا وہ ان کے مطابق اس کو نہ دیکھا جا سکے. تو ہم اس پوری تاریخ کے اس حصے میں جب پاکستان وجود پذیر ہوا ہے طبی قوانین کے حوالے سے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کیوں, اور اسی لیے لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہی بننے کے لیے آیا ہوگا, کیونکہ پوری دنیا میں رواج یہی بن گیا تھا اور سکہ رائج الوقت جو ہے وہ سیکولرزم تھا. لیکن پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا, اور اس میں اسی لیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور وہی دعویٰ تھا ہمارا جو اس کی فارمیشن کے اندر موجود ہے, اور وہ دعویٰ آج تک موجود ہے, وہ کبھی نکل سکتا ہی نہیں. اس کے جو ہمارے بابا قوم ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا ان کی تقریروں سے واضح ہے. اس وقت کے جتنے لوگ تھے, ہمارے آبا و اجداد, میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ ہم سب لوگ ہندوستان میں بیٹھ کے, ہم مہاجر ہیں وہاں سے, وہ کہتے ہیں ہم انتظار کیا کرتے تھے پاکستان کس دن بنے گا, ہم پاکستان جائیں گے, وہاں پہ انصاف ہوگا, عدل ہوگا, قاضی کورٹس ہوں گی, وہاں پہ اسلام کا دورہ ہوگا. کہتے ہیں ہم بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے. تو ہماری جو آبا و اجداد ہیں, ہماری جو اوپر والی نسلیں ہیں, انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم نے ایک سیکولر ملک لینا ہے. انہوں نے ایک نظریے کی بنیاد پر اور ایک امید کی بنیاد پر, اس امید کی بنیاد پر ہم مکر گئے ہیں. وہ جو امید تھی, وہ جو نظریہ تھا, اس سے ہم مکرے ہیں عملاً. اگر ہم فکری طور پر نہیں بھی مکرے تو عملاً ضرور مکر گئے. ہمیں جو کچھ عملی اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ ہم شاید کر نہیں سکے, اور اگر ہم کر لیں تو آج بھی ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض جو ہے وہ آج بھی ہمیں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں. ناظرین, یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ واحد ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, اسلامی نظریاتی مملکت ہے. ہم نے کلمے کے نام پہ ملک حاصل کیا, لیکن پھر ہم اس کے مقصد سے مکر گئے, اور بالآخر آج تک ہم 76 سالوں میں اس کے نتائج کو بھگت رہے ہیں. میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہماری دینی اور مذہبی قیادت ہے, یا ریاست کا نظام چلانے والے جو اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی اور ہمارے جو عدالتی ادارے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سب ذمہ دار ہے, اپنی اپنی جگہ پہ سب ذمہ دار ہے. اس لیے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص کی ایک راجدھانی ہوتی ہے, اور جتنا اس کا ایریا آف جورسڈکشن ہے اس اعتبار سے ہر شخص اتنا ذمہ دار ہے. میں ایک انسان اپنی زندگی کا مالک ہوں, اور میری زندگی میں اگر اسلام نافذ نہیں ہے, جس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ میں اگر اپنی زندگی میں جھوٹ کو نافذ کیے ہوئے ہوں, میں اگر بددیانتی کرتا ہوں, میں اگر فراڈ کرتا ہوں, میں مختلف قسم کی کرپشن کرتا ہوں, تو میری زندگی میں ایک ذاتی طور پر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس ملک کو خراب کرنے. صحیح. میں اگر اس ملک, دیکھیں ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست ہم سب ریاست ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لہٰذا ہر فرد کے ساتھ معاشرہ بنتا ہے, اور معاشرے سے اوورال آپ اس ریاست کا ایک امپیکٹ لے لیتے ہیں. ذمہ دار ہر شخص ہے, لیکن عوام اتنے ذمہ دار نہیں ہیں جتنے ذمہ دار حکمران ہیں. اس لیے کہ حکمرانوں کے پاس اختیار اور ایریا آف جورسڈکشن بڑھ جاتا ہے. جس کا جتنا بڑا ایریا آف جورسڈکشن ہے وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے. میں اگر اکیلا فرد ہوں تو میں اپنے ذات کا ذمہ دار ہوں. میں اگر اپنے گھر کا سربراہ ہوں تو میں اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ہوں. اور علی حاضر القیاس اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو میں اپنے ادارے کا بھی ذمہ دار ہوں. یوں جیسے جیسے میرا ایریا آف جورسڈکشن بڑھتا جائے گا, ایسے ایسے میری ذمہ داری بڑھتی جائے. اصل میں اسلام میں اسی کو تو مسئولیت کہتے ہیں. لوگ دنیاوی تصور ہے یہ عہدہ ہے, یہ منصب ہے. یہ منصب نہیں ہوتا, یہ مسئولیت ہوتی ہے. اور اس مسئولیت میں جب آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ میری مسئولیت, جیسے جیسے میرا اختیار بڑھنا ہے
ویسے ویسے میری مسئولیت بڑھنی ہے، جواب دہی بڑھتی جائے جواب دہی بڑھتی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو تو پھر آپ اپنی مسئولیت بڑھانے کی کوشش کریں گے یا کم کرنے کی کوشش کم کریں گے؟ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آف کورس آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ کو عہدہ لینے والے نہیں ملیں گے، پھر آپ کو عہدہ دوسروں کو دینے والے ملیں گے۔ لوگ کہیں گے جی ہم نہیں لیتے، اس لیے کہ یہ جواب دہی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگ کر لیتا ہے نا عہدہ، یہ پہلی نااہلیت ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو میں نہیں ادا کر سکتا اور اس سے میری مسئولیت بڑھے گی۔ لہذا ادارے کا ایک پین ہے تو ذمہ دار وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے جتنا ادارے کا سربراہ ذمہ دار ہے۔ صحیح۔ ادارے کے سربراہ کا اپنا ایریا آف جورسڈکشن ہے، لہذا جیسے جیسے اختیار بڑھتا ہے ویسے ویسے مسئولیت بڑھتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس منہج کے اوپر زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اپنا ایریا آف جورسڈکشن بڑھائے، کیا مطلب اقتدار میں آئے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ اس کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں جب مسئولیت کے اوپر آؤں گا تو یہ میری جواب دہی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اخوانکم من طلبہ، تم میں سے بدترین خائن وہ ہے جو اس کو طلب کر کے لیتا ہے، عہدے کو طلب کر۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر مسئولیت کا کوئی تصور نہیں، وہ تو کھانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ خائن ہے، بدترین آدمی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ کلچر بن گیا کہ لوگ تو باولائے پھرتے ہیں مناصب کی طلب میں اور ان کے حصول کی جد و جہد میں، یہی تو وہ بات ہے جس کو ہم اور بائی ہک اور کروک وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہی تو وہ بات ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم مکر گئے ہیں، ہم اپنے اس منصب سے جو اصل ہمارا مشن تھا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ عہدہ چاہیے بس، اور عہدہ آپ کسی بھی شخص کو دے دیں، دیکھیں یہ ایک امانت ہوتا ہے، اور امانت جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کہیں حکم دیتا ہے، کہیں نصیحت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں دونوں باتیں فرمائی۔ شروع میں فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور حکم اور نصیحت کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ حکم جو ہے وہ ایک قانونی حکم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مخاطب کے لیے وہ فائدہ مند ہو، وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو قانونی حکم ہے، جس شخص کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے اس کو بھی تو قانونی حکم ہی دیا جا رہا ہے نا، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے نقصان دہ، لیکن قانونی حکم ہے۔ تو قانونی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا حکم ہے کہ تم امانتیں جو ہے وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور آخر پہ فرمایا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ حکم تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کی خیر خواہی ہے۔ جب آپ اہل لوگوں کو مناصب دیں گے تو اس سے آپ کا اوورآل کلچر ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ جب آپ ایک غلط آدمی کو عہدہ دے دیتے ہیں، منصب دے دیتے ہیں، تو اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ادارہ تباہ ہوتا ہے، وہ پورا معاشرے کا کلچر تباہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ وہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو بڑی ایک تصویر پوری جو ہے حقیقی تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ گفتگو میں مصروف تھے، آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں کانا پوسی بھی کی کہ لگتا ہے کہ اس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا یا کچھ، کیونکہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ آپ کسی کی طرف توجہ نہ دیں، آپ توجہ سے ہر ایک کی بات سنتے بھی تھے اور اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ لیکن یہ جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی، کیونکہ یہاں قانون یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی بات کر رہے ہوں تو اس میں اگر کوئی انفرادی بات ہو تو اجتماعی کو فوقیت ہے، انفرادی بات بعد میں آئے گی۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمانے کے بعد پوچھا این السائل، وہ پوچھنے والا کدھر ہے؟ اب اس نے پوچھا بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اچھا، وہ کہتا ہے کیف اذا اعطوها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ضائع ہوں گی؟ تو پھر آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب منصب جو ہے ایک نااہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس کا جو ہے معاویہ صاحب ایک تو معنی یہ ہے جو ہم معروف مفہوم لیتے ہیں کہ اب قرب قیامت کی ایک دلیل ہے کہ نااہل لوگوں کے سپرد عہدے ہو جائیں گے۔ صحیح۔
دوسری بات جو اس میں بہت عملیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نااہل آدمی کو کسی عہدے پر بٹھائیں گے، وہ جو پرفارم کرے گا نا وہ قیامت ڈھائے گا. فانتظر الساعہ، اس سے آپ بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا کے آپ اسے کسی خیر کی توقع نہ کریں، پھر وہ قیامت ہی ڈھائے گا. لہذا ہم جو آپ نے پوچھا کون ذمہ دار ہے، ہم سب ذمہ دار. ایک ادنا سے ادنا آدمی اس سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ با اختیار آدمی تک، لیکن سب کا ایریا آف جورسڈکشن الگ ہے. لہذا ہر ایک کی مسئولیت الگ ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے یا جو بھی با اختیار ریاست کے با اختیار ادارے ہیں، فیصلہ ساز جو ادارے ہیں، جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، جو سب سے زیادہ با اختیار ہے، وہی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. اور جو سب سے زیادہ کم اختیار رکھنے والا ہے وہ سب سے کم ذمہ دار ہے. لیکن ذمہ دار صاحب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ عوام الناس کہے کہ صرف حکمرانوں کا کیا دھرا ہے، ہمارا کیا دھرا نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کس نے روکا ہے، ہمیں نیکی کرنے سے کس نے روکا ہے، ہمیں کسی نے اپنے اوپر اسلام نافذ کرنے سے کس نے روکا ہے، یا اپنے گھروں کے اوپر اسلام نافذ کرنے سے کس نے روکا ہے، ہمیں یا اپنے کاروبار کے اندر یا اپنی جاب کے اندر دیانتداری کرنے سے کس نے روکا ہے. ہم خود اصل میں کرنا نہیں چاہتے اور بہانہ بنا دیتے ہیں جو حکمران نہیں کرتے. لہٰذا اس کے اندر حکمرانوں کا اور جو با اختیار ادارے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، ہم خود ذمہ دار. ایک جی آپ کریں. جی بولیے. میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم خود ذمہ دار، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو با اختیار اداروں کی ہے اور با اختیار لوگوں کی ہے، فیصلہ ساز لوگوں کی ذمہ داری، اس میں بھی عوام شامل ہو جاتے ہیں. اس کا بھی ایک فینومینا ہے، ایک میکانزم ہے. وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی قوم پہ کے اوپر عذاب نازل ہو یا سزا ملے تو ان اللہ تعالی لا يعذب العامۃ بعمل الخاصۃ، عام لوگوں کو سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا جو جرم خاص لوگوں نے کیا ہو. مثلا حکمرانوں نے جرم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سب کو نہیں دیتا. صحیح. یہ عام قانون یہ ہے. حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب لوگ اپنے سامنے برائی ہوتی دیکھیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، ان کے پاس اختیار تھا کہ یہ برے کو برا کہیں. صحیح. فَلَا يُنْكِرُوهُ، انہوں نے برے کو برا ہی نہیں کہا. یعنی ان کے پاس اختیار آیا کہ عوام کے پاس اختیار آیا کہ یہ برے کو برا کہیں، انہوں نے برے کو برا نہیں کہا. صحیح. تو جب یہ کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ عوام الناس کا جو یہ 22 کروڑ گونگے اگر بن جائیں اور یہ کسی برے کو برا ہی نہ کہیں، تو پھر اذا فعلوا ذلك، جب یہ کچھ کرتے ہیں تو عذب اللہ العامۃ والخاصہ، پھر جرم چاہے ایک بندے نے کیا ہو اس کی سزا پھر سب کو ملتی ہے. لہذا ہم سب ذمہ دار. صحیح. یعنی پوری اجتماعیت اگر گناہ پہ راضی ہو گئی ہے تو پھر اس کا عذاب آئے گا. بالکل صحیح. اچھا، ایک بات جو دین کی تعلیمات سے ہمیں ملتی کہ لوگ اپنے آپ کو مناسب کے لیے پیش نہ کریں، اور دوسری طرف لوگ استدلال لیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے دربار میں کہا کہ خزانے کی چابیاں میرے حوالے کرو کہ مجھ سے زیادہ اس کا اہل کوئی نہیں ہے. تو اس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر نظام نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو اور اس کے اندر اہل خیر موجود ہوں اور وہ ان سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں تو انہیں آگے بڑھ کر خود اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم ہیں. ہاں، یہ فرق اصل میں دونوں باتوں میں فرق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ان کی زندگی سے جو استدلال ہے، انہوں نے وہاں قید میں بیٹھے ہوئے نہیں کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے. صحیح. ایسے ہی انہوں نے بھی ایک موقع کا انتظار کیا. آپ دیکھیں، ہر شخص کا، میں نے جو پہلے عرض کیا، ایریا آف جورسڈکشن الگ ہے. ہو سکتا ہے آپ MNA بننے کے قابل ہوں، ٹھیک ہے، اور کوئی موقع آئے کہ آپ کو کوئی منصب دیا جا رہا ہو اور آپ کہیں کہ مجھے وزیر تعلیم بنانے کے بجائے وزیر خزانہ بنا دیں، یا مجھے یہ بنانے کے بجائے یہ بنا دیں. آپ اپنی قابلیت کے مطابق اگر کسی کو ڈائریکٹ کرتے ہیں یا کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کی بجائے میں اس بات کا اہل ہوں، اپنا استحقاق جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اپلائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہم جو اپلیکیشنز دیتے ہیں اور آپ اپنا استحقاق بتاتے ہیں، آپ اپنی جو اسٹرینتھ بتاتے ہیں کہ
زندگی کے اندر میرے پاس یہ صلاحیتیں ہیں، اپنی صلاحیتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والا جو معاملہ ہے وہ وزیر خزانہ نہیں تھے، اس کے بارے میں بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں صرف اختصار سے عرض کر دوں کہ جب انہوں نے فرمایا نا اجعلنی علی خزائن الارض، وہ یہ تھا کہ وہ منصب دینا چاہتا تھا، وہ منصب دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ میں نے چھوٹا منصب نہیں لینا، مجھے دینا ہے تو مکمل اختیار دو، ڈیسیژن میکنگ پاور پوری ہونی چاہیے، پوری، جیسے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک وزیر خزانہ ہے، وہ اصل میں پورا اختیار ہے، زمین و آسمان کا پورا اختیار۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے عہدہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پورا اختیار والا با اختیار عہدہ چاہیے، مجھے چھوٹا عہدہ نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے عہدے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پرفارم نہیں کر سکتے تھے جو وہ پرفارم کرنا چاہتے تھے، اور پھر نبی کے شایع نشان بھی نہیں کہ وہ کسی کے ماتحت کام کرے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، اللہ کا کرنا ہو کر رہا۔ لہٰذا اس سے یہ استدلال کرنا، اس کو صرف اس حد تک آپ رہ لیں کہ ایک آدمی کونسلر بننے کے اہل نہیں ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وزیر بنا دے، مجھے ایم این اے بنا دے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ایم این اے بننے کے قابل ہو اور وہ کہے کہ میں نے نہیں بننا، تو یہ بھی ذمہ داریوں سے فرار ہے۔ صحیح، یہ ذمہ داریوں سے فرار ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ کلکم راعی میں کلکم مسئول عن رعیتہ، ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق اسے پوچھا جائے گا، یعنی اس کی جو صلاحیتیں ہیں اگر وہ ان کو چھپا لیتا اور پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جواب اس کو دینا پڑے گا۔ اگر یہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ پرفارم نہیں کرتا تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ صلاحیتیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کے بارے میں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے مناصب اور عہدوں کی تقسیم میں جو دینے والے ہیں وہ بھی اہلیت کا خیال رکھیں، اور جو اپلیکیشن دینے والے ہیں وہ بھی اپنی اہلیت کا خیال رکھیں، تو یہ ایک متوازن اور معتدل نظام بنتا ہے۔ اچھا، ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ مسلمان غالب کیوں نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر اس کا شر غالب ہے اور خیر کا نظام ہم غالب کرنا چاہتے ہیں تو ایز این انڈیویجول میں اکیلا اٹھ کے تو 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو نہیں بدل سکتا نا، مجھے اس کے لیے کسی اجتماعیت کے تابع ہونا پڑے گا یا کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ وہ ایفرٹ جن لوگوں کی قیادت میں کی جائے گی آبویسلی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی یا ریلیجیس لیڈرشپ ہوگی، اگر وہ آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا پاتے تو اب ذمہ دار میں ہوں کہ میں نے غلط لوگوں کے پیچھے اپنی ایفرٹ کو جاری رکھا، یا وہ لوگ ذمہ دار؟ قیامت کے دن کون ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں کہ ایز پولیٹیکل پارٹیز قیامت کے دن محاسبہ جو ہے کارکنوں کا ہونا ہے کہ لیڈرز کا ہونا ہے؟ اچھا، اصل میں سب ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ذمہ داری تو سب کی ہے نا، لیکن اس کی جو اختیار کا فرق ہے، اور جب اختیار کا فرق ہے اس کو ایک اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کی ایفرٹ کو دین کی ایفرٹ کہتے ہیں۔ ہم صرف دین کے غلبہ، جو فزیکل غلبہ ہے، صرف اس ایفرٹ کو دین کی ایفرٹ کہتے ہیں۔ آپ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شخص کی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کو سنوار لے، تو اس نے ان 22-25 کروڑ میں سے ایک بندہ، ایک غلط آدمی تو درست کر لیا نا، یقیناً ایک کم ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کے کم ہونے سے اس کی فیملی میں اس کا اثر گیا اور گھر کے لوگ بچ گئے، وہ کوئی نہ کوئی کام تو کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اقامت دین ہے نا، اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا جو اس کا پیراڈائم ہے اور اس کا جو پورا منہج ہے، اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ شورا کی جو آیت نمبر 16 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے حکم دیا تھا، ان کے ذمہ لگایا تھا، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، وہ دین کو قائم کرے۔ اب اگر اس کا مطلب فزیکل غلبہ تھا تو ان 4 کو تو کوئی غلبہ نہیں ملا، صحیح، ان 4 نے تو کوئی حکومت قائم نہیں کی، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنے مشن میں ناکام رہے۔ ہر نبی اپنے مشن میں کامیاب گیا ہے، یقیناً، کوئی شک نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم غلبہ دین کی بات کرتے ہیں
تو وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، جتنا آپ کے پاس اختیار ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں، ان سب کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں ان کا اختیار چلتا ہے وہاں دین نافذ کریں. اور نبیوں کو بھی یہی حکم ہوتا تھا کہ وہ جس قدر دین نافذ کر سکتے تھے. ہاں اگر ایسا اختیار موجود ہے کہ آپ پورے ملک کے اوپر یا پورے دنیا کے اوپر، پورے نظام کے اوپر آپ اسلام نافذ کر سکتے ہیں اور پھر آپ نہیں کرتے تو آپ پکڑے جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو جتنا ہے آپ اتنا اس کے اوپر دین نافذ کر دیں. لہذا ان اقیم الدین کا جو قرآن کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ جتنا آپ کے پاس اختیار ہے اس کے اوپر آپ دین نافذ کریں، اور اس کے علاوہ جو باقی ہے اس کے آپ ذمہ دار ہی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. اگر کل کلا اللہ تعالیٰ اختیار دے دے گا تو پھر ٹھیک ہے. اب اگر پولیٹیکل پارٹیز کے یا ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، اب ان کا جو طرز عمل دیکھیں ان کی جد و جہد بہت درست ہے. وہ اپنے نظام کے اندر رہ کے جو ایک ہمارے آئین کے اندر ایک اختیار دیا گیا ہے، اس آئین کے اندر جو جد و جہد، اس جد و جہد میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کرتے رہنا چاہیے. اس جد و جہد کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہنا چاہیے. اور اگر کبھی ایسا ممکن ہو کہ اختیار ان کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ پھر پورے ملک کے ذمہ دار ہوں گے. اور اگر پورا ملک کے ذمہ دار نہیں ہے، پورے ملک کا اختیار نہیں ہے، تو جتنا اختیار ہے اتنے ذمہ دار تو ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس اجتماعی نظام کے اندر وہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا کہ میں ذمہ دار ہوں گا، یہ کہنا بہت مشکل ہے. پولیٹیکل لیڈر اپنے اختیار کے مطابق ذمہ دار ہوگا، اور جو کارکن ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق ذمہ دار ہوگا. سب نے اپنی اپنی صلاحیت کا جواب دینا ہے، اپنے اپنے اختیار کا جواب دینا ہے. کسی نے کسی دوسرے کا جواب نہیں دینا. ہاں البتہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اگر کوئی گمراہ کرتا ہے، کسی اچھے کام پہ لگاتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملتا ہے. وہ لیڈر کسی کو اگر اچھے کام پہ لگا رہا ہے تو اس کا سب کا اجر ملے گا. اور اگر وہ کوئی کسی کو برے کام پر لگاتا ہے تو برے کام کا گناہ بھی اس کے اوپر جائے گا. تو وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہو جائے گا جتنے بڑے وہ پارٹی کا لیڈر ہوگا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ فریضہ اقامت دین جو ہے، آپ نے کہا اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت تک اس کے حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس انڈرسٹوڈ ہے؟ یہ نہیں، میں اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہ ہم فریضہ اقامت دین کا مطلب سمجھتے ہیں کہ لازمی ریاست کا نظام حاصل کرنا. اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لازماً ریاست کا نظام ہاتھ میں کرنا ہی غلبہ دین ہے، لازمی ہی وہی فریضہ اقامت دین، اگر یہ سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. یعنی فریضہ اقامت دین جو ہے وہ بیسیکلی انسان کی ذات سے شروع ہوگا، ذات سے شروع ہوگا، ریاست تک جائے گا. ریاست تک جائے گا. صحیح. تو جہاں جس کا جتنا اختیار ہے اس کو دین کو نافذ کرے. اچھا، مسلمان اگر یہ سوچ لیں کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ تو پوری دنیا میں اسلام نے غالب ہونا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، تو کیا ہم اس کے لیے صرف امام مہدی کے نزول کا انتظار کریں اور ہم خود سے کوئی ایفرٹ نہ کریں؟ نہیں، سسٹم کو ایسے چھوڑ دیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے پازیٹیو وے میں کوشش کرنا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اسلامی انقلاب آپ کو ایک قدم آپ جو اٹھاتے ہیں نا، وہ بھی اسلامی انقلاب کا قدم ہے، اور اس قدم کا بھی آپ کو اتنا اجر مل سکتا ہے جیسے آپ نے پوری دنیا میں اسلام نافذ کر دیا، اگر آپ کا رائٹ ڈائریکشن میں قدم ہوگا تو. لہذا کوشش تو آپ نے جاری رکھنی ہے، کوشش تو کسی وقت بھی نہیں روکنی. لیکن اس کوشش کے دوران جب کبھی موقع ملے، وہ موقع امام مہدی کی صورت میں ملے یا کسی اور صورت میں ملے. دیکھیں، امام مہدی کی جو ظہور ہے وہ بہت ایک امید کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ بہت بڑی آزمائش کا موقع بھی ہے. آپ اگر ان احادیث کا مطالعہ کریں تو مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں. جو 1/3 حصہ ہے مسلمانوں کا، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں اس کو کہ امام مہدی ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. اس لیے نہیں ماننا کہ اس نے جو بیعت لینی ہے وہ جہاد میں بیعت لینی ہے، اور جو ہم جیسے لوگ ٹھنڈے کمروں میں رہنے والے، وہ کیوں اس سے بیعت لیں گے بھائی؟ وہ ہر ایک کو 1000 دلیلیں اس کے پاس ہوں گی، پتہ نہیں ہے امام مہدی، پتہ نہیں ہے. تو وہ جو تیسرا حصہ جو امام مہدی کو نہیں مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ،
وہ تو ویسے ہی نکل گئے. باقی رہ گئے باقی 2 حصے. ان 2 حصوں میں سے جو آدھے ہیں وہ جہاد میں کام آ جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اندازہ کریں ٹوٹل مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں, تیسرا حصہ ویسے انہوں نے نہیں مانا, تو 1/3 جو ہے وہ جہاد میں کام آ جائیں گے, شہداء ہوں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے. اور پھر جو تیسرا حصہ باقی بچے گا ان کو پھر ان کے ایمان کو کوئی اور آزمائش پھر دوبارہ یعنی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ لوگ ہوں گے جو بالکل جانچے ہوئے اور نکلے ہوئے. تو ان لوگوں نے امام مہدی کا ساتھ دینا ہے. اس لیے امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ خوشخبری کی بات تو ہے, لیکن بہت بڑی آزمائش کی بات بھی ہے. ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں رہنا چاہیے, تاریخ کے درست سمت میں ہمیشہ چلنا چاہیے, اور اپنے نظریے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. نظریے کے ساتھ کوشش رائٹ ڈائریکشن میں جاری رہے. آپ انفرادی طور پر ہیں یا آپ اجتماعی طور پر ہیں, آپ کسی اجتماعیت سے منسلک ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اجتماعیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو چھوٹی اجتماعیت تو ہو لیکن باقی امت کو جو ہے وہ اس سے ایک افتراق کا ایک نقشہ پیش کر رہی ہو. ایسی اجتماعیت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی چھوٹے دائرے کی اجتماعیت ہو یا بڑے دائرے کی, اسلام کے اس دائرے کے ساتھ محبت رکھنے والی اور اس امت کی سوچ رکھنے والی اور ملت کا نظریہ اور ملت کا درد رکھنے والی اجتماعیت کے ساتھ ہمیشہ آپ کا اگر تعلق رہے, یہ ہے وہ کوشش, اگر ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے آج ہماری جو گفتگو ہوئی اس کے مطابق ہم یہ جاننے میں کامیاب ہوئے کہ اسلام اپنے نظریے کے اعتبار سے کبھی بھی مغلوب نہیں رہا, وہ دلیل کے میدان میں ہمیشہ سے غالب ہے. لیکن یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے اس دین کو دنیا کے نظاموں پر غالب کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.